آسمان پر بادل آئے، ذرا گہرے بادل، سورج چھپ گیا تو یونس بن عبید نے اپنی دکان بند کر دی۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، ابھی تو بڑا دن پڑا ہے، یہ تو بادل ایک دم سے چھٹ جائیں گے اور سورج نکل آئے گا، آپ کیوں دکان بند کر کے جا رہے ہیں؟ یونس بن عبید نے پوچھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ بادل کب تک رہیں گے؟ کوئی یقین دلا سکتا ہے مجھے؟ اور اگر میری دکان کھلی بھی رہے تو تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ سورج کب تک نکل آئے گا؟ اور اگر چلو سورج نکل بھی آئے گا تو گاہک میری دکان پر بھی آئے گا یا نہیں؟ جواب ملا کہ گاہک کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بھی نہ آئے اور دل چاہے تو بہت سے گاہک آ جائیں۔ کہا بس یہی بات تو میرے دماغ میں بھی آئی ہے کہ گاہک دکان پر آئے تو میں لوٹا نہیں سکتا۔ گاہک کو دکان سے پھیر دینا یا اسے اکھڑی اکھڑی باتیں کرنا یا اسے تانے دینا کہ تم کیا خریدو گے، یہ سب بد اخلاقی کی باتیں ہیں۔ اس کا بھی سودا بیچنے والے کو ایک دن حساب دینا ہوگا، اس لیے کہ اس طرح خریدار کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت یونس نے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گاہک اگر مال پوچھے گا تو میں اسے دکھانے سے کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ خریدار کوئی چیز پوچھے اور بیچنے والا رکھ کر بھی نہ دے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ کتنے ہی تاجر ایسا کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا خریدے گا، وقت کا ضیاع کرے گا۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک تو وہ بد اخلاقی کے مرتکب ہو رہے ہیں، دوسرا وہ جھوٹ بولنے کا گناہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ تاجر کے لیے خریدار کی آمد رزق کی آمد ہے، اس لیے خریدار کو لوٹا دینا رزق کی برکت کو لوٹا دینا ہے۔ خریدار جب دکان پر آتا ہے تو یہ مہمان ہوتا ہے، مہمان کا خوشی سے استقبال کرنا چاہیے۔ ناک بھوئیں چڑھا کر بے رخی برتنا اللہ کو برا معلوم ہوتا ہے۔ سورہ لقمان میں حکم ہے کہ خبردار کسی سے بے رخی نہ برتو۔ بے رخی وہ بھی اس سے جو رزق کی برکتوں کو لاتا ہے۔ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے یہ بات۔ حضرت یونس سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اگر گاہک اس وقت آ جائے اور مال پوچھے تو آپ کو دکھانے میں کیا عذر ہے؟ فرمانے لگے کہ دیکھتے نہیں کہ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا ہے۔ حضرت یونس بن عبید چادریں اور اوڑھنیاں فروخت کرتے تھے، جب بھی بادل گھر کر آتے تو انہیں فروخت نہ کرتے۔ اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا بادل ہوں تو خریدار کو مال کا عیب نظر نہیں آتا۔ حکم یہی ہے کہ گاہک کو مال کا عیب نہ بتاؤ گے تو یہ دھوکے کا سودا ہوگا اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس گناہ کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا غلام تجارت کرتا تھا۔ کبھی وہ کوئی چیز بیچتے وقت درود شریف پڑھ کر بیچتا تو آپ ایسا پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتے۔ لوگوں نے جب وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ اس غلام نے درود شریف پڑھ کر خریدار کو متاثر کیا ہے اور اپنی چیز کی ایک طرح سے تعریف کی ہے، اسی لیے لوگوں نے اسے خریدا ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ خریدار سے یہ کہنے کا حکم بھی نہیں کہ یہ سستی یا خوبصورت چیز ہے، لے لو۔ جو لوگ قسم کھا کر عیب دار چیز بیچتے ہیں یا سودا بیچنے میں قسم کھاتے ہیں، انہیں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا ہرگز نہ کیا کرو۔ ایسا کرنے والا ہمیشہ ہوس زر میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی کہ پیسے کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ ایسا شخص بے ایمان بھی ہوگا اور ظالم بھی ہوگا، اس لیے قدرت کی طرف سے اس پر ہمیشہ دوہری لعنت پڑتی رہے گی۔ ناظرین گرامی، جب بھی آپ اپنا مال بیچنا چاہیں، اپنے مال کو اچھے داموں میں فروخت کرنا چاہیں تو یاد رکھیں کہ ان صورتوں میں سے کوئی صورت بھی اختیار نہ کریں، ورنہ آپ کے مال میں سے برکت اٹھ جائے گی، مال بک جائے گا۔ اگر آپ کے مقدر میں رزق لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، لیکن اگر آپ نے قسم کھا کر، دھوکہ دے کر، عیب چھپا کر، جھوٹ بول کر مال بیچنے کی کوشش کی، بظاہر وہ بک بھی گیا لیکن آپ کے مال میں سے برکت اٹھ جائے گی، اور یہی مال جو آپ نے دھوکے سے، جھوٹ بول کر یا عیب چھپا کر یا قسم اٹھا کر حاصل کیا ہے، یہ مال آپ کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ آپ کا یہ مال آپ کے بچے کی بیماری پہ خرچ ہو سکتا ہے، آپ کے والدین کی بیماری پہ خرچ ہو سکتا ہے، آپ کا یہ مال چوری ہو سکتا ہے، کہیں اور ایسی جگہ پہ خرچ ہو سکتا ہے جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اور برکت والا مال آپ کی خوشیوں میں، آپ کی راحتوں میں اضافہ کرے گا۔ اس لیے کوشش کریں جب بھی کمائیں حلال کمائیں، برکت والا کمائیں، سچ بول کر کمائیں۔ اس طرح آپ کی تجارت میں برکت آئے گی، آپ کے رزق میں برکت آئے گی اور آپ کا کام بڑھتا جائے گا، دور دور تک پھیلے گا اور لوگ دور دور سے آپ کے پاس خریدنے کے لیے آیا کریں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے۔